سلیس درس تفسیر اور ہم سورہ نمل کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے سورت کا آغاز فرمایا۔ حروف مقطعات ہوں اور قرآن کی عظمت اور قرآن کا تعریف نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ابتدا قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہو رہی ہے۔ بتایا کہ یہ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اجمالی طور پر اس صورت میں آیا ہے۔ حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا، اور وہ پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ نے ذکر فرمائے اس میں سے اگر ہم دیکھیں، چند جھلکیاں اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی سے کہہ رہی تھی جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے جب اس چیونٹی کا کلام سنا تو آپ مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی سمجھنا بھی ہے۔ اب یہاں ایک بات کو سمجھنا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق سے کتنی محبت کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کا خیال کرتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک چیونٹی ہے اور خیال کس کا کر رہی ہے؟ اپنی ہی قبیلے کی اور چیونٹیوں کا، اور اللہ کو اس کی یہ ادا کتنی پسند آئی کہ اس کے نام سے پوری سورہ نمل اتار دی۔ تو ہم جو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اور میرے نبی کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اگر ہم دوسرے انسانوں کا خیال کریں گے، دوسرے انسانوں سے محبت کریں گے، ان کی فکر آخرت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کریں گے۔ اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ کا حصہ ہیں۔ تو میرے اللہ نے تو قرآن میں فرمایا بھی ہے نا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہو۔ تم برائی کو روکتے ہو، نیکی کو پھیلاتے ہو اور ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو ہم اپنا کام جب تک یاد رکھیں گے اور اس کام کو کرتے رہیں گے، یقین کیجئے اللہ ہمارے سارے کام بناتے رہیں گے۔ اور جہاں ہم اپنا کام بھول گئے وہاں اللہ تعالیٰ ہم پر سے رحمت کی نظر ہٹا دیں گے۔ تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے، کرتے کرتے مرنا ہے اور ڈرتے ڈرتے کرنا ہے۔ زندگی کی آخری سانس اور دنیا کے آخری کونے تک مخلوق خدا کی فکر کرنی ہے، اپنی فکر آخرت بھی کرنی ہے اور لوگوں کی فکر آخرت بھی کرنی ہے۔ کیونکہ ہمیں کتنی تکلیف ہوگی اگر ہم جہنم میں جائیں، تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے اہل امتی کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح ہمیں بھی تکلیف ہوگی کہ اگر ہم جنت میں جائیں اور ہمارے اور امتی بہن بھائی جنت میں نہ جا پائیں، عذاب دوزخ ان کو سہنا پڑے، تو ہمیں ان کی آخرت کی فکر کرنی۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کا داعی بنا دے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو صورت اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ طور حقیقت اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو اللہ کی مخلوق کی فکر کرتے ہیں۔